آج مجھے بڑی خوبصورت ہستی کے بارے میں بات کرنی ہے، اور یہ ہستی صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، اور اس ہستی کے پاس جانے کے لیے آپ کو بہت لمبا سفر بھی نہیں کرنا پڑتا۔ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس نہ ہو۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اتنی کمال کی ہستی ہے۔ اسلام نے اس کو بڑی عظمت بخشی ہے، اس کا وقار بلند کیا ہے، اور وہ اور کوئی نہیں، آپ کی اور میری بیٹی ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، گھر کی رونق، ماں کا سکون، ننیال ددیال کی شہزادی، اور اپنے کفالت کرنے والوں کے لیے جہنم سے آزادی کا سما، فرشتوں کی سلامتی، اور نہ جانے کیا کیا فضائل ہیں ہمارے گھر پر موجود اتنی پیاری شہزادی۔ آئیے کچھ سنتے ہیں، یہ اتنی کمال کی شہزادی جو ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، یہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یعنی ان کے بارے میں ہمارا کنسیپٹ بہت کلیئر کر دیا کہ ہمیں ان کو کبھی برا سمجھنا ہی نہیں ہے۔ بیٹی ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں پریشان ہو؟ گھر پہ تو رحمت آئی ہے نا، اور آپ کو سن کر سکون ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے ہاں بیٹی ہوتی ہے نا تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس کے گھر پر جاؤ۔ فرشتے جا کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم اہل البیت کہتے ہیں، اور پھر اس ننھی شہزادی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور بشارت کتنی خوبصورت دے کر جا رہے ہیں، آپ تصور کریں۔ فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی، جو اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ تعالی اس کی مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ گھر میں بے برکتی ہے، بیٹی پیدا ہوگی، انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ رزق کم ہے، پریشان کیوں ہے؟ بیٹی آ گئی ہے، انشاءاللہ اللہ رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ آپ کی ساری پریشانیوں کا اور آپ کے دکھ و تکلیفوں کا مداوا یہ بیٹی ہے۔ آئیے اور سنتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ نہ اسے تکلیف پہنچائے، نہ اس کو برا سمجھے، اور بیٹے کو بیٹی پر فضیلت بھی نہ دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ماؤں کے لیے اسپیشل ہے کہ ماؤں کے ساتھ بیٹیاں بہت انسیت رکھتی ہیں، باپ کی بھی پیاری ہیں، لیکن ماں کی ایک ایسی داستان جو دل کو باغ باغ کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کی 2 بیٹیاں ہیں، تو میں نے اس کو 3 کھجوریں دیں۔ اس نے ایک ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دی اور ایک کھجور اپنے لیے رکھی، لیکن پھر اس نے وہ جو ایک کھجور تھی وہ بھی آدھی آدھی دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ پورا واقعہ ذکر کیا۔ تو آپ جانتے ہیں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس عورت نے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت پر جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ چھوٹے سے عمل سے بھی جنت مل رہی ہے۔ پرورش کرے تو جنت، فرمایا کہ جو 3 والا ہے ان کی اچھی پرورش کرے، اچھا اخلاق والا ہے، تکلیف نہیں دیتا، تو وہ بھی جنت میں۔ عرض کی 2 ہوں تو فرمایا وہ بھی جنت میں، اگر ایک ہی ہو تب بھی جنت میں۔ تو یہ تو جنت کا ایک، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جنت کی ٹکٹ ہے جو ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ تو بیٹوں کو ان کے اوپر فضیلت دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی شان کو بیان کیا ہے، اور یہ وہ ہستیاں جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ ان سے محبت کریں، پیار کریں، لاڈ کریں، جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سے لاڈ کیا کرتے تھے۔ سب شہزادیوں سے پیار تھا،
لیکن حضرت خاتون جنت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ آپ تشریف لاتی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، استقبال فرماتے، ہاتھ مبارک پر بوسہ دیتے اور اپنی نشست پر بٹھا دیتے۔ کمال کی بات ہے۔ اور یہی عمل حضرت خاتون جنت بھی کیا کرتی تھی۔ تو یہ محبتیں، پیار، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر بیٹا نہیں بھی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ کی تقسیم۔ اللہ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، اور اس میں عورت کا قصور بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی زوجہ سے، اپنی بہو سے ناراض نہ ہوئیے اگر اس کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہیں، بلکہ یہ تو قسمت والی ہے، اس کے پاس جنت کی زیادہ ٹکٹیں ہیں، کوئی بات نہیں، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا ہے۔ اس کے پاس اختیار نہیں تھا، شوہر کے پاس اختیار نہیں ہے، ساس کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اختیار رب ذوالجلال کا ہے۔ وہ جس سے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے بیٹوں والے ہیں جو ترستے ہیں ہمارے ہاں بھی بیٹی ہو جاتی۔ تو گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں، پر امید رہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بیٹی عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہوں جن کے ہاں بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی بیٹیاں عطا فرمائے، اور جن کے پاس ہیں ان کی قدر کرنے، اچھی پرورش کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا، اپنے ماں باپ کی وفادار رہیں، زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے ماں باپ کا سر جھک جائے۔ آپ بیٹی ہیں نا، پیاری بیٹی، اللہ نے اتنی فضیلت دی آپ کو، آپ کے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ، تو کبھی کبھی ایسا فیصلہ نہ کیجیے گا کہ جس سے آپ کے باپ کو شرمندگی ہو، آپ کی ماں شرمندہ ہو جائے۔ ہمیشہ اطاعت میں رہیں، ان کے ساتھ اچھا بیہیو رکھیں اور ان کا کہا مانا کریں۔ اللہ آپ کے نصیب اچھے فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے۔